اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے، اور اس پروردگار سے دعا ہے کہ وہ اس گناہ کے لیے جو اس میں شامل بتائے جا رہے ہیں سب کو معاف کر دے۔ السلام علیکم، میں وسیم اختر دا لیڈر ہندی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں حضرت شادانہ ولی کی درگاہ کے پاس استھت اس مسجد کی جو اب سے 100 سال پہلے بنی اور اس میں نماز نہیں ہوئی ہے۔ وہ مسجد ویران ہے۔ جب اس ویرانی کا مسجد کی دا لیڈر کو پتہ لگا تو ہم نے اس مسجد کو شوٹ کیا تھا۔ یہ بتایا تھا تمام دنیا کو کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کی نگری میں ایک مسجد 100 سال سے ویران ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی تھی۔ دراصل اس مسجد کو ایک ایسی مہیلا نے بنوایا تھا جس کا پیسہ جائز نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ بات تبھی صاف ہو سکتی تھی لیکن کسی استر پر کوشش نہیں کی گئی۔ دا لیڈر کی ٹیم نے جب اس کو لے کر پڑتال کی، حضرت شادانہ ولی کے متولی سے بات کی اور وہاں کچھ اور اثردار لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ایک ایسی مہیلا کا پیسہ لگا تھا جس کو لوگ صحیح نہیں مانتے ہیں، وہ پیسہ جائز نہیں تھا۔ یہی سوچ کر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جیسے اب ہم نے آ کر اس پر پڑتال کی اور 3 دارالافتاء سے فتویٰ لیا گیا، اگر ایسا پہلے ہو جاتا تو ایک بڑی آبادی گناہ سے بچ جاتی۔ 3 دارالافتاء نے فتویٰ لینے کے بعد یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ مسجد ہے، مسجد تھی اور اس میں نماز ہونی چاہیے تھی۔ اگر نماز نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے وہاں آس پاس رہنے والی آبادی اور اس کے بعد تمام وہ مسلمان ذمہ دار ہیں جن کی جانکاری میں تھا کہ وہ مسجد ہے۔ دا لیڈر نے اس ویڈیو کو جب خبر کے طور پر اپنے چینل پر چلایا تو ریسرچ اسکالر ڈاکٹر محمد حسن قادری نے فتویٰ لیا۔ یہ فتویٰ 3 دارالافتاء سے لیا گیا، ایک منظر اسلام، دوسرا مرکزی دارالافتاء درگاہ اعلیٰ حضرت اور تیسرا رضوی دارالافتاء بدایوں سے۔ تینوں فتووں میں مفتی کرام نے یہ صاف کیا ہے کہ اگر اس میں کسی غلط مہیلا کا بھی پیسہ لگا تھا تو وہ مسجد ہے اور وہاں نماز قائم ہونی چاہیے تھی۔ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے یا وہ آگے ایسا نہیں کریں گے وہ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ یہاں تک کہا گیا ہے فتوے میں کہ ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ کئی مثال اور بھی دی گئی ہیں۔ یہ بھی صاف کیا گیا ہے کہ اس مسجد میں اگر پیسہ ناجائز بھی تھا تو کس طرح سے نماز ہو سکتی ہے۔ ایک خاص بات اور اس فتوے میں کہی گئی ہے کہ اگر وہ مسجد جرجر حالت میں ہے، وہاں نماز ہونے کی ویوستھا نہیں ہے، جو اثردار لوگ ہیں اس درگاہ کے آس پاس رہنے والے یا شہر کے، سب سے پہلی یہ ذمہ داری درگاہ حضرت شادانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے متولی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس مسجد کا پھر سے نرمان کرائیں۔ اس معاملے میں فتویٰ لینے والے ڈاکٹر محمد حسن قادری نے دا لیڈر کی اس مہم کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کام بہت ہی عمدہ ہوا ہے اور یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر، اب جب استھتی سامنے آ گئی ہے تو شہر کے اثردار اور رسوخ والے لوگوں کو اور پیسے والے لوگوں کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے۔ مسجد میں نماز قائم کرانا ان کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے اگر آس پاس کے رہنے والے اب آگے گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس مسجد میں نماز قائم کریں۔ دا لیڈر ہندی نے 25 اکتوبر کو ایک فلم چلائی تھی۔ اس میں ایک ویران مسجد دکھائی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا جس کے بارے میں کہ یہ مسجد 100 سال سے ویران پڑی ہوئی ہے اور کسی عورت نے اس کو بنوایا ہے جس کی آمدنی جائز نہیں تھی۔ تو مجھے اس سلسلے میں اشتیاق پیدا ہوا، انسپریشن مجھے ملا اور میں نے مفتیان کرام سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کیا۔ تو میں نے 2 فتوے جو ہیں وہ بریلی شریف کے ہیں اور ایک فتویٰ جو ہے یہ بدایوں شریف کا ہے، اور یہ تینوں دارالافتاء جو ہیں دنیا اہل سنت میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس لیے میں نے بریلی شریف کے سے رابطہ قائم کیا اور جو مرکزی دارالافتاء کے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی افضال صاحب، ان سے فتویٰ لیا، اور دوسرا فتویٰ جو ہے مرکزی دارالافتاء منظر اسلام سوداگران سے لیا۔ اور یہ ان سوداگران کے مدرسے کے جو ہے مفتی صاحب، مفتی کفیل احمد صاحب، مفتی ایوب صاحب، مفتی سلیم صاحب اور مفتی افروز صاحب، ان 4 لوگوں کی دستخط ہیں۔ اور بدایوں کا جو فتویٰ ہے اس میں مفتی شمشاد حسین صاحب، یہ تمام مفتیان نظام جو ہیں بہت ہی مقتدر ہیں، بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان تمام تینوں فتووں کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو نماز قائم کی جانی چاہیے ہر حالت میں۔ مسجد کو ویران نہیں چھوڑا جا سکتا، اور جو قرب و جوار کے مسلمان ہیں ان کے پر یہ لازم ہے
کہ وہ مسجد میں نماز قائم کریں، اور اگر نماز قائم نہیں کریں گے تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تمام مفتیان کرام نے یہی کہا ہے اس کے اندر کہ اس میں نماز کا قائم ہونا لازمی ہے، چاہے وہ کسی نے بھی مسجد بنوائی ہو۔ اور اس میں ایک مثال یہ دی گئی کہ آئیزٹ نگر بریلی میں ریلوے کا آفس ہے، DRM آفس۔ DRM آفس کے سامنے جو مسجد ہے وہ آباد ہے، وہ بھی کسی ایسی عورت نے بنوائی تھی جس کی آمدنی جائز نہیں کہی جاتی تھی، لیکن وہاں پر نماز ہو رہی ہے اور اس کا نام رضوی مسجد رکھا گیا ہے، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر مفتی اعظم ہند نے متعدد بار نماز ادا کی ہے خود۔ اس لیے اس مسجد میں نماز قائم کرنا جو ویران پڑی ہوئی ہے یہ کار ثواب ہے، اور اس کو وہ مسجد بنوائی گئی ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسجد حرام کے پیسے سے ہی بنوائی گئی ہوگی۔ وہ پیسہ جو ہے اس کا انعام کا پیسہ ہو سکتا ہے، اس کی کاشت کا پیسہ ہو سکتا ہے، یا اور کسی بھی طریقے کا پیسہ ہو سکتا ہے، اس سے بنوائی گئی ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حرام کی کمائی سے بھی بنوائی گئی ہے تو فتوی میں یہ بتایا گیا، صراحت کی گئی ہے کہ وہ پیسہ عام طور سے اس قسم کے کاموں میں مسلمان یہ کرتے ہیں کہ پیسہ بدل لیتے ہیں۔ جن کا پیسہ جائز اور صحیح ہوتا ہے ان سے پیسہ لے لیا اور اپنا پیسہ ان کو دے دیا اور اس سے مسجد کی تعمیر کرا دی۔ تو وہ مسجد کی تعمیر وہ جائز اور صحیح ہے، اس کو آباد ہونا ہی چاہیے، سب کی لازم ہے۔ جہاں جو آس پاس کے جو مسلمان ہیں ان کے وہ لازم ہے، اور شہر کے مسلمانوں کو وہ لازم ہے کہ اسی مسجد کو آباد کریں، اور آباد نہیں کر رہے ہیں تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے، عذاب ہوگا ان کے اوپر۔ تو اگر یہ مسجد آباد ہوتی ہے، اور اگر کیا ہونا ہی چاہیے یہ مسجد، تو میں سمجھتا ہوں یہ دا لیڈر کو اس کا کریڈٹ پہنچتا ہے کہ وہ 100 سال سے ویران پڑی ہوئی مسجد کو آباد کرانے کا کام کیا جائے گا وہاں پر۔ اور جو عبدالواجد صاحب نے یہ کہا تھا اسی دا لیڈر پہ کہ میں اس میں آگے آگے رہوں گا، میں بھی کوشش کروں گا، تو ان کو بھی چاہیے، وہ بھی ایک قسم کے وہاں پر مقامی آدمی ہیں کیونکہ وہ شادان ولی صاحب کی درگاہ کے متولی ہیں، تو ان کو وہاں پر آگے آنا چاہیے۔ وہ بااثر آدمی بھی ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو شوق دلائیں، حوصلہ بڑھائیں ان کا، اور اس مسجد کو آباد کریں۔ سرمایہ داروں پر ذمہ داری ہے اس کی مرمت کرائیں، جہاں جو چیز کی ضرورت ہو اس کو ضرورت کو پورا کیا جائے، اس کو باقاعدہ ایک مسجد کی شکل دی جانی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے تو